بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1315 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 104۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوما یاد کیجئے جس دن نطوی ہم لپیٹیں گے السماء آسمان کو کطی السجل للکتب لکھے ہوئے کاغذ کے لپیٹنے کے معنی، کما جس طرح بدأنا ہم نے نئے سرے سے آغاز کیا تھا اول خلق پہلی پیدائش کا، نعید اسی طرح ہم لوٹائیں گے اس کو، وعدا علینا وعدہ ہے ہمارے ذمے، انا کنا فاعلین بلا شبہ ہم کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، ان کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، یقیناً ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس ایک آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ دوسری بات، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ تیسری بات، یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ چوتھی بات، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق اور مختار کل ہیں اور اپنے ارادے کے پورے مالک ہیں، اور وہ جو بھی ارادہ کرتے ہیں کر گزرتے ہیں، فعال لما یرید، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں کرنے والے جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ بظاہر مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ وہ زبردست آسمان جس کی بلندی اور چوڑائی کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا اور جس کی بلندی تک ایک کمزور انسان پہنچ نہیں سکتا، جس آسمان کی چوڑائی کی مثال قرآن مجید میں دی گئی کہ عرضها السماوات والارض، جو سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کہ جس میں کہا گیا کہ اس جنت جس کی چوڑائی آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے، اور جس آسمان کو قدرت کی نشانی قرار دیا گیا، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، جس آسمان کے بارے میں یوں کہا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہی وہ آسمان ہوگا جس کو رب ذوالجلال قیامت کے دن اسی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس دن رب ذوالجلال اس آسمان کو ایسے ہی لپیٹ دیں گے جیسے کوئی کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس دن اللہ کے نیک بخت بندوں پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن فرشتے ان نیک بخت لوگوں سے ملاقات کریں گے جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 66 میں بھی آسمانوں کے لپیٹ دیے جانے کی بات یوں کہی گئی ہے، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ مشرکین مکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری مرتبہ کے زندہ کیے جانے کے ہرگز قائل نہیں تھے۔ انہیں اس بات پر تعجب تھا کہ اتنے سارے انسان مرنے اور ان کی ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کیا ہم اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورۃ الرعد آیت نمبر 5۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 میں کہا گیا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ مشرکوں کے اسی تعجب خیز سوال کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے مخلوق کی پہلی بار ابتدا کی تھی اسی طرح لوٹا دیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اس چیز کا پیدا کرنا قدر آسان ہوتا ہے۔ جب رب ذوالجلال نے سارے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا اس کے لیے یہ بات مشکل ہوگی کہ ان سارے انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ اور ان کے گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 16 میں بھی کہا گیا یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اور سارے انسانوں کے مر جانے اور ان کی ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا جو معاملہ ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر کے رہیں گے. وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بلا شبہ ہم کرنے والے ہیں. دنیا کا کوئی انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، دنیا کی قومیں اور جماعتیں اس حقیقت کا انکار کریں یا اس کے خلاف احتجاج کریں، جو کچھ بھی کر لیں، یہ کام ہو کر رہے گا. یہ کسی کمزور انسان کا وعدہ نہیں جو ٹوٹ جائے، یہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کر کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب